و نشاں ہے اور اسی کا ذکر ختم ہو جائے گا اور آپ کا ذکر تو چلتا رہے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں محمد کا نام و نشاں ختم ہو جائے گا، محمد کا نام و نشاں ختم نہیں ہوگا، ان کا ہی نام و نشاں ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ محمد کی وجہ سے تو یہ ساری کائنات کی بزم سجائی گئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر یوں کہیے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت اور قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اور اس قرآن کا معجزہ کا یہ سورۃ الکوثر ہے۔ 3 آیتیں ہیں مختصر سی، اور اس میں معانی، اس کی تفسیر، اس کی جو ہے وضاحت، اس کو بیان کرتے چلے جائیں نا تو لوگ بیان کرتے چلے جائیں ختم نہ، ایسے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں کہیے کہ وہ دریا بکوزہ یا گاگر میں ساگر، پورے سمندر کو ایک مٹکے میں گاگر میں بند کر دیا ہے، یہ مثال ہے سورۃ الکوثر کی۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ کا مشن اور پیغام ہے، اور آپ کے دشمنوں کا انجام ہے۔ 3 چیزیں مختصر 3 آیتوں میں بیان کر دی، آپ کا نام، آپ کا مشن و پیغام، اور آپ کے دشمنوں کا انجام۔ سورت جو نازل ہوئی وہ ایسے موقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی اور چاروں بیٹیاں بڑی ہوئی، اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں ان سب کی شادی ہو گئی، وہ اپنے اپنے گھروں کو گئی۔ یہ 4 یوں کہیے کہ اولاد تھی، بیٹیاں تھیں۔ 2 بیٹے آپ کے ہوئے مکی زندگی میں، اور دونوں بیٹوں کا وہیں انتقال ہو گیا۔ پہلے بیٹے پیدا ہوئے، شیر خارگی یعنی دودھ پینے کی مدت ہی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی دودھ پینے کی مدت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ جب ایسا ہوا نا تو مشرکین مکہ نے خوشیاں منائی۔ اب ان کی سنگ دلی دیکھیے، دلوں کی سختی دیکھیے، اندر نفرت دشمنی دیکھیے، رشتہ دار بھی ہیں ان میں سے، خوشیاں منائی اور یہ بات کہنے لگے کہ ان محمد هو الابتر یا قد بطر محمد، محمد جو ہے یہ بے نسل ہو گئے، محمد کی دم کٹ گئی ہے، اب آگے ان کی نسل نہیں چلے گی، ذریت نہیں چلے گی۔ دنیا میں کب کسی کا انتقال ہوتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، قریبی لوگ آتے ہیں، ڈھارس بناتے ہیں، محلے والے آتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، دور قریب کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن آپ سنگ دلی دیکھیے، حضور کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب بس چند دنوں کی بات ہے، جب تک محمد زندہ ہیں تو ٹھیک ہے، اپنے پیغام کو آگے بیان کرتے رہیں، اپنے مشن کو جاری رکھیں، اور عام انداز میں کہیں جب تک یہ زندہ ہیں اپنی ڈگڈگی بجاتے رہیں گے، اور اس کے بعد ان کا مشن ختم، ان کا نام ختم، ان کا نظام ختم اور ان کا پروگرام ٹھپ ہو جائے گا، بس خوشیاں منائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور دشمنان محمد کی رسوائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختصر سی سورت اتاری، جس میں کہا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے، جو قرآن کے مفسر تھے صحابہ میں۔ کوثر کے معنی آتے ہیں خیر کثیر، بے شمار خیر، بے پناہ بھلائی، جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کوثر کے لفظ میں آ کر سمٹ گئی ہیں اور اس میں معدود ہو گئی، منحصر ہو گئی ہے۔ خیر کثیر اس کے معنی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کوثر کے معنی جنت کے اندر جو نہر ہے یا قیامت کے میدان محشر میں حوض کوثر وہ مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خیر کثیر، بے شمار بھلائی دینے کا وعدہ کیا ہے، اس میں سے ایک بھلائی حوض کوثر یا وہ جنت کی نہر کوثر بھی ہے۔ ویسے مفسرین نے
تقریباً 27 معنی کوثر کے بیان کیے ہیں، 27 معنی۔ میں نے کہا مختصر سی صورت ہے لیکن تفصیل اس کی بے شمار ہے، جس میں یہ بھی مراد ہے کہ امت کی کثرت۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں آپ کے نرینہ اولاد نہیں ہے، مشن ختم ہو جائے گا، ہم آپ کو امت اتنی دیں گے کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ امت کی کثرت ہے، حضور کو مقام محمود دیا جائے گا کل قیامت کے دن، وَبَعَثْتُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ بھی مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، یہ بھی مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ بھی کوثر میں سے مراد ہیں۔ 5 نمازیں یہ بھی مراد ہیں۔ آپ کے دل کے اندر جو ایمان اور یقین کی روشنی تھی، اس کا نور تھا، وہ بھی مراد ہے کہ جب وہ نور آ جاتا ہے نا تو انسان مشکلات، مصائب، پریشانیوں کو آسانی سے جھیل لے جاتا ہے، وہ بھی مراد ہے۔ حضور کے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، وہ بھی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہم آپ کے نام کو بلند کریں گے، رفعت ذکر جسے کہتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ بھی مراد ہے۔ توحید کی دولت یہ بھی مراد ہے۔ قرآن مجید یہ بھی مراد ہے۔ حضور کے فضائل، خوبیاں، صفات جو کسی نبی کو اتنی نہیں دی گئی، وہ بھی مراد ہے۔ اور اللہ کے بے شمار انعامات وہ سب کوثر کے اندر ہے۔ میں نے کہا 27 معنی ہے، جو اہم باتیں آئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس صورت میں اگلے ہفتے بھی اگلے درس میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ ہم آج بیان کر دیتے ہیں۔ کوثر کے معنی جو عام طور پر آپ کو بھی پتہ ہے اور لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، یہ نہر ہے، جنت کی نہر ہے، یا یہ کہ میدان محشر میں ایک حوض لگے گا، حوض کوثر، اور قیامت کے دن کی اس تپش میں، اس گرمی میں، اس پیاس کی شدت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے اور ایک قطرے کے لیے ترسیں گے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین، آپ کے سچے عاشقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، دست مبارک سے اسی حوض کوثر کے جاموں میں سے جام دیا جائے گا، وہ حوض کوثر مراد ہے۔ حدیث شریف میں آیا، حضرت انس غالباً راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر جھکایا اور اس کے بعد اوپر سر اٹھایا مسکراتے ہوئے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ کوثر بعض صورتیں ایسی ہیں جو 2 بار بھی اتری، 2 بار جبرائیل امین اس کو لے کے آئے، مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی۔ تو مسکرائے، حضرت انس مدینہ میں تھے، یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ یا حضور نے کہا تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب نے میرے سے وعدہ کیا ہے حوض کوثر کا۔ صحابہ نے بتایا رسول اللہ کوثر کیا ہے؟ کَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِي رَبِّي عَلَيْهِ خَيْرٌ، ایک نہر ہے جس کو مجھے دیے جانے کا میرے رب نے وعدہ کیا ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے، اس پر بھلائی بھلائی ہے۔ ایک حدیث میں حوض ترید علیہ امتی یوم القیامہ، کوثر ایک حوض ہے، میری امت اس دن اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہاں آئے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہر نبی کا حوض ہوگا، قیامت کے دن ہر نبی کا حوض ہوگا، اور ہر نبی کے ماننے والے اس حوض پر حاضر ہوں گے۔ کسی نبی کے حوض پر بڑی جماعت ہوگی، کسی کے اوپر اس سے چھوٹی جماعت، کسی کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے، کسی کے حوض پر صرف 1 آدمی ہوگا، کیونکہ ایک ہی ماننے والا رہا ہوگا۔ میری امت بڑی تعداد میں میرے حوض پر آئے گی۔ حضور نے فرمایا ان لکل نبی حوضا، میرے ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا۔ ہم یتباہون، اس دن انبیاء فخر کریں گے، ایہم اکثر واردتن، کس کے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں پیاس بجھانے کے لیے۔ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے میرے حوض پر سب سے زیادہ پیاس بجھانے والے آئیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کی پوری کیفیت بیان کی، کتنا لمبا چوڑا ہوگا وہ بھی بتایا۔ کبھی فرمایا حوضی مسیرت شہرن، میرا حوض اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ 1 مہینے تک چلتے رہو ختم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا کما بین جربا و ازرح، جربا اور ازرح صحابہ جانتے تھے ان جگہوں کو، دونوں جگہوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا لمبا چوڑا میرا حوض ہے۔ کبھی فرمایا آئلہ اور سنا، 2 بستیاں تھیں، ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ میرے حوض کوثر کا ہے۔ کبھی فرمایا مدینہ اور صنعاء کے درمیان، کبھی فرمایا مدینہ اور بیت المقدس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا لمبا چوڑا میرا حوض ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔
रीहुहु अत्यबु मिनल मिस्की, और ठंडा शीरीन बेहतरीन पानी, और उसकी खुशबू मुश्क और कस्तूरी से भी ज्यादा उम्दा होगी। वकीज़ानु का नुजूमिस समा, उसके ऊपर जो आबखोरे होंगे, जो गलास रखे होंगे, जाम रखे होंगे कि आसमान के सितारों की तादाद की तरह या उससे भी ज्यादा होंगे, बेशुमार होंगे। मन यशरब मिनहा फला यज़मउ अबदा, एक मर्तबा उस जामे कौसर में से जो ले लेगा, पी लेगा हौज़े कौसर में से, उसको फिर प्यास नहीं लगेगी। वहां कौन जाएगा? हौज़े कौसर पर सबसे पहले कौन जाएगा? हदीस में आया, हुजूर ने हज़रत अबू बकर से कहा था, अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़, चूँकि ये महीना हज़रत अबू बकर की वफ़ात का भी है। हुजूर ने फरमाया, तुम मेरे गार में भी साथी हो, हौज़े कौसर भी मेरे साथ रहोगे, वहाँ भी हुजूर के साथ हज़रत अबू बकर खड़े रहेंगे। दूसरा हुजूर ने फरमाया, अव्वलुन नासी वुरूदन अलैहि फुक़राउल मुहाजिरीन, क़यामत के दिन सबसे पहले मेरे हौज़े कौसर पर जो आएंगे ना, तंग दस्त मुहाजिर लोग, जो सब कुछ लुटा के मक्के में छोड़ के मदीना आए थे, वो तंग दस्त थे, जिनके बाल परागंदा बिखरे हुए, जिनके कपड़े इंतहाई बोसीदा, जो मालदार खुशहाल औरतों से जिनका निकाह नहीं होता है, कहीं पहुंच जाए तो कोई उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता है, ऐसे तंग दस्त फ़कीर लोग सबसे पहले मेरे हौज़े कौसर पे हाजिर होंगे। और महरूम कौन होंगे? फरमाया, सबसे पहला मुशरिक, शिर्क करने वाला हौज़े कौसर से महरूम हो जाएगा। दूसरा फरमाया, बिदात करने वाला, दीन में नई चीज़ें ईजाद करने वाला, इख्तियार करने वाला। हदीस में तफसील के साथ आया, ला यरिदन अलैहि अक़वामुन आरिफूहुम व यारिफूनी, क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर मेरे सामने ऐसे लोग आएंगे जिनको मैं जानता हूँगा, वो मुझे जानते होंगे। मैं कहूँगा आओ आओ जामे कौसर ले लो, लेकिन फरिश्ते बीच में आड़े आ जाएंगे, उनको धक्का देकर पीछे कर देंगे। मैं कहूँगा मेरे साथी हैं, ये मुसलमान हैं, मोमिन, मेरे मानने वाले हैं। फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आपको पता नहीं, मा अहदसु बादका, आपके बाद इन्होंने दीन में क्या क्या नई चीज़ें इख्तियार कर ली थी। तो मैं कहूँगा, सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर बादी, मेरे बाद जिन्होंने दीन में तग़यीर कर दी, तब्दीली कर दी, नई चीज़ें पैदा कर दी, उनके लिए दूरी है, बर्बादी है। तो ये वो लोग हैं जो हौज़े कौसर से महरूम रहेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उम्मत के जो लोग आएंगे, हुज़ूर कैसे पहचानेंगे? ये भी अजीब बात है, बात बस पूरी करते हैं, फिर आगे अगले दर्स में बयान करेंगे। उसको एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक जनाजे के मौके पर हुज़ूर जन्नतुल बकी मदीना के कब्रिस्तान में गए थे, और जनाजे से फारिग होने के बाद या उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वदिदना अन क़द रईना इख़वानना, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपने भाइयों को देख लें। साहबा ने कहा, रसूलल्लाह अलसना इख़वानक, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आपके ज़माने के आपके भाई नहीं हैं? आप किन भाइयों को देखने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं? हुज़ूर ने फरमाया, तुम तो मेरे साथी हो, मेरे असहाब हो, सहाबा हो। मेरे भाई वो हैं जो अभी आए नहीं, मेरे बाद आएंगे, मेरे बाद आएंगे, मेरे भाई होंगे, उनको देखने की तमन्ना है मेरी। तो साहबा ने कहा, रसूल अल्लाह, कैफ़ तारिफ़ु मन लम याति मिन उम्मती का, आपकी उम्मत में से जो अभी आपके सामने आया नहीं, आपके ज़माने में बाद में आएगा, आप कैसे पहचानेंगे? हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के वो मेरे भाई, मेरी उम्मत के अफराद कल क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर आएंगे और मैं पहचानूंगा, गुर्रन मुहज्जलीन मिन अथरिल वुज़ू, वो इस हाल में आएंगे कि उनके हाथ चमक रहे होंगे, चेहरे चमक रहे होंगे, यानी वुज़ू में जो आज़ा धोए जाते हैं ना, वो एकदम चमक रहे होंगे, बिल्कुल अलग थलग दिखेंगे। मैं समझ जाऊंगा ये मेरे भाई हैं। हुज़ूर कहेंगे, आओ आओ, मेरे हाथों से जो मैं कौसर ले लो। अल्लाह उन खुश नसीबों में हम सबको भी शामिल फरमा ले। कौसर से एक आम मतलब और माना हौज़े कौसर का लिया जाता है, उसके बारे में हम पिछले दर्स में गुफ्तगू कर चुके हैं। कौसर के एक माना शफ़ाअत के भी। ए नबी, हम आपको इज़्ज़त, एहतराम, अज़मत देंगे जिसको ये दुश्मन भी देखेंगे, और वो इज़्ज़त शफ़ाअत की शक्ल में होगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत की सिफारिश करेंगे। अहादीस में आया कि सारी इंसानियत क़यामत के दिन की तपिश, गर्मी, हौलनाकी से परेशान होगी और ये चाहेगी कि हिसाब किताब शुरू कर दिया जाए,
پھر چاہے جنت کا فیصلہ ہو جہنم کا فیصلہ ہو، کم از کم اس پریشانی سے نجات مل جائے، اتنی پریشان ہوگی۔ تو اب سفارش کون کرے؟ اللہ تعالیٰ سے کہے کون کہ حساب کتاب شروع کر دیجئے؟ اس کے لیے کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ انسانیت یہ کہے گی چلو ہمارے ابا کے پاس چلتے ہیں، آدم کے پاس، حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آدم آپ ہم سب کے ابا ہیں، اللہ نے بڑی آپ کو عزت بخشی، اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا فرمایا، اپنی روح آپ کے اندر روح پھونکی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، جنت میں آپ کو بسایا، سب سے پہلے انسانیت کے آغاز شروعات آپ سے ہوئی ہے، تو آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ آدم کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا حساب کتاب بعد میں، پہلے آپ آئیے، اور مجھ سے اگر پوچھ لیا تو نے جنت میں وہ درخت کا اس درخت کو کیوں چکھا تھا، قریب کیوں گئے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میری ہمت نہیں ہے، تم چلے جاؤ فلاں کے پاس، نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح کے پاس آئیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور کہا ہے، بڑی خوبیاں بیان فرمائی ہے، آپ سفارش کر دیجئے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، خلیل بنایا، یہ آپ کو عزت و مقام دی، آپ سفارش کر دیجئے کہ نہیں نہیں میری ہمت نہیں ہے۔ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی ساری انسانیت، آپ کلیم اللہ ہیں، یہ خوبی آپ ہی کو حاصل ہے، اللہ سے کلام کیا ہے، کلام کرتے تھے، تو آپ سفارش کیجیے، وہ بھی نفسی نفسی کہیں گے عیسیٰ کے پاس چلے جائیے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب آئیں گے، وہ کہیں گے اللہ نے آپ کو عجیب و غریب قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ اللہ کا کلمہ ہیں، اس کی روح ہیں، فلاں فلاں خوبیاں سب بیان کریں گے۔ وہ کہیں گے نہیں میری ہمت نہیں ہے، تم آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، ساری انسانیت حضور کے دروازے پر، اور حضور علیہ السلام سے درخواست کرے گی آپ سفارش کیجیے۔ چنانچہ حضور اس موقع پر کہیں گے، حدیث میں آیا تم کہاں گھومتے پھر رہے تھے، پہلے ہی آ جاتے، انا لہا، اس مقام کے لیے تو اللہ نے مجھے ہی پیدا فرمایا، یہ مقام مجھے ہی ملنا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، خوب تعریفیں کریں گے، روئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد ارفع راسک، کیوں رو رہے ہو، سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر حضور سفارش کریں گے، یہ سفارش پوری انسانیت کی ہوگی، یہ گستاخ جو ہے نا، گستاخی کرنے والے، حضور کے ساتھ بے ادبی کرنے والے، ان کے لیے بھی یہ سفارش ہوگی، حساب کتاب شروع کر دیا جائے، ساروں کے لیے ہوگی، اور پھر دوسری سفارشیں ہوگی وہ الگ ہوگی۔ تو یہ الکوثر سے مراد سفارش ہے، یہ بڑا مقام ہے، حضور علیہ السلام کی ایک خاص خوبی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اے نبی ہم نے آپ کو یہ بھی دینا ہے آگے، یہ دشمن اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کا مقام و مرتبہ۔ حضور علیہ السلام نے اسی وجہ سے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، اس میں گھمنڈ اور تکبر کی بات نہیں، شکرانے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ انا اول من تنشق عنہ الارض، کل قیامت کے دن جب سارے مردے زمین سے اٹھیں گے، لوگ اٹھیں گے نا، سب سے پہلے زمین پھٹے گی، میں اٹھوں گا، اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھوں گا۔ انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر، کل قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں گا، اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شکر کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر نبی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، جیسے چھوٹی چھوٹی بٹالین ٹکڑیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن بڑا جھنڈا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، یہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، سب سے پہلے زمین سے نکلنے والا میں ہوں گا۔ وقائدهم اذا وفدوا، اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے ان کا قائد، ان کا لیڈر، پیشوا میں ہوں گا۔ وخطیبهم اذا انصتوا، جب سب پر سناٹا طاری ہوگا، خاموش کھڑے ہوں گے اللہ کے رعب و جلال کے سامنے، میں گفتگو کروں گا، میں خطیب بنوں گا۔ ومستشفعهم اذا حبسوا، جب ان کو روک لیا جائے گا میں سفارش میں کرنے والا ہوں گا۔ ومبشرهم اذا یئسوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے کہ اب کیا ہوگا، اس وقت میں آ کر ان کو خوشخبری سناؤں گا۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن عزت، کرامت، سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی۔ انا اکرم ولد آدم علی ربی، آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ رب کی نگاہ میں زیادہ اکرم ہوں، یعنی عزت والا ہوں۔ ویطوف علی الف خادم، اس دن میرے آگے پیچھے 1000 خادم
وہ چکر لگا رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے۔ یہ حضور کی وہ خوبی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ آپ کو مقام عطا کیا ہے، دشمن جلیں، جلتے رہیں اور کچھ بھی کہتے رہیں، ہم آپ کو یہ مقام عطا کرنے والے ہیں۔ ایک الکوثر سے مراد امت ہے۔ یہ امت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جن میں ہم شامل ہیں، کہ ہم نے آپ کو امت دی ہے، یہ امت بڑھے گی، یہ امت آگے پوری دنیا میں پھیلے گی، قیامت تک آتی رہے گی۔ ہم نے یہ آپ کو امت دی اور خوبیوں والی امت ہے۔ قرآن نے امت وسط کہا ہے، درمیانی امت، اعتدال والی امت کہا ہے، خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت یہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے امتیں بھیجی اور 70ویں امت، 70 کی تعداد پوری کرنے والے تم ہو بڑی بڑی امتوں میں۔ انتم اکرمھا علی اللہ، ان میں سب سے بہتر، خیرھا و اکرمھا علی اللہ، اللہ کی نگاہ میں ان امتوں میں سب سے بہتر اور سب سے عزت والی تم ہو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے اور بڑی تعداد امت کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، عرض علی الامم، پچھلی ساری امتی میرے سامنے پیش کی گئی، مجھے دکھائی گئی۔ میں نے دیکھا ایک نبی آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک بڑی امت ہے، دوسرے نبی آ رہے ہیں، اس سے چھوٹی امت اس کے ساتھ ہے، تیسرے نبی آ رہے ہیں، اس کے ساتھ 10 افراد ہیں، کوئی نبی ایسا بھی آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف ایک ایمان والا ہے بس، اور کوئی نبی ایسا جس پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، نگاہ اٹھی ایک افق کی طرف، ایک کنارے کی طرف، تو بڑی تعداد دکھی، تو مجھے تعجب ہوا، اتنی بڑی تعداد۔ میں نے کہا کہ یہ میری امت ہے؟ کہا کہ نہیں یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ کی امت ہے، بنی اسرائیل کی تعداد ہے۔ مجھے کہا گیا ادھر آپ نگاہ اٹھائیے، میں نے ادھر افق کی طرف، کنارے کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا لا تعداد کثیر، بے شمار افراد ہیں۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ امت ہم نے آپ کو دی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا سب منہم قدامہم 70 الفا لا حساب علیہم ولا عذاب، یہ جو امت ہے ان میں آگے آگے 70,000 افراد ایسے ہیں جن پر کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب کے یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب صحابہ کرام، حضور نے یہ بات بیان کر دی، چلے گئے کسی کام کے لیے، پیچھے صحابہ کرام متفکر ہو گئے، پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کون ہوں گے یہ۔ کسی نے کہا یہ 70,000 بغیر حساب کتاب والے وہ ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں، حضور پر ایمان لے آئے، اس سے پہلے شرک و کفر نہیں کیا، ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ہم تو آدھی زندگی کفر میں، شرک میں گزری، آدھی ایمان میں گزری۔ کسی نے کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ بہت لمبی رفاقت اور صحبت حاصل کی، وہ لوگ ہیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، صحابہ کو غم زدہ پایا، پریشان متفکر پایا، تو پوچھا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ ہم سوچ رہے ہیں 70,000 آپ کے صحابہ، آپ یوں دیکھیں تو حضور کی حجۃ الوداع میں 1,40,000 یا 44,000 تھے، تو 70,000 انہی میں سے کر لو تو ہو جائیں گے، باقی کا کیا ہوگا؟ تو متفکر پایا صحابہ کرام کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 دن متفکر رہے، رب سے مانگا، روئے، گڑ گڑائے۔ صحابہ کہتے ہیں 3 دن ہم سے نہ ملے، نہ جلے، نہ تقریر، نہ خطابت، نہ درس، نہ کوئی واعظ و نصیحت، نہ وفد جو آتا تھا اس سے نہ ملنا جلنا، گھر مصلی، نماز کے وقت گھر اور مصلی۔ تیسرے دن آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 3 دن آپ بالکل ملے نہیں، تو کہا کہ میں نے تم کو متفکر پایا تو میں نے تمہارے لیے اپنے رب سے مانگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو مانگا وہ ملا یا نہیں؟ کہا انی وجدت ربی ماجدن کریما، میں نے اپنے رب کو بڑا شریف، بڑا عزت والا، بڑا سخی پایا۔ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا، اعطانی ما کل واحد 70 الفا، وہ 70,000 بغیر حساب کتاب والے ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اب جو حساب کتاب والے ہیں وہ لگائیں کتنے کروڑوں اربوں خربوں ہو جائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امت دی ہے، اتنی بڑی امت کثرت کے ساتھ۔ حضور نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا اہل الجنہ 20 و 100 صف، جنت میں جانے والے پہلی امتوں میں بھی لوگ ہوں گے، تو جنت میں جو جانے والے ہوں گے ان کی ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی۔ اور حضور نے فرمایا 80 من هذه الامہ، 40 صفیں تو پچھلی امتوں میں سے ہوں گی، 80 صفیں صرف میری اس امت کی ہوگی، وال40 من سائر الامم، باقی ساری امتوں کی ہوگی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کثیر، بڑی تعداد میں امت دی۔ اے نبی ہم نے آپ کو یہ کوثر دیا ہے، یعنی امت بڑی تعداد میں دی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں
کتنے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے تو بہت ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے کتنے ہوں گے؟ احادیث میں کچھ اور بھی آیا ہے، تذکرہ آیا، اس وجہ سے ذکر کر دوں بغیر حساب کتاب والوں کا۔ حضور نے فرمایا بغیر حساب کتاب کے جانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، پھر ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا اللہ کی طرف سے، فلیقم، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو خوشی میں بھی، غمی میں بھی، پریشانی میں بھی، راحت میں بھی، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ اللہ جو تیرا فیصلہ اس پر ہم راضی ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا بہت کم تعداد کھڑی ہوگی، اس لیے کہ ہر حال میں شکر ادا کرنے والے بہت کم ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان کیا جائے گا اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے مصیبت پر بھی الحمدللہ کہا تھا۔ کسی کا بیٹے کا انتقال ہو گیا، حدیث میں آیا نا، فرشتے کہتے ہیں تم میرے بیٹے کے دل کے، تم میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے آئے، میرے بندے کے جگر کو لے آئے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں لے آئے۔ تو کہا میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ اس نے کہا الحمدللہ کہا، اے اللہ تیرا فیصلہ یہی ہے میرا بچہ لینے پر، تو تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ کہا اچھا اس نے یہ کہا اس مصیبت کے موقع پر بھی؟ کہاں یہ کہا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد، حمد محل، حمد نام بیت الحمد، یہ اس نام سے ایک محل تیار کر دو۔ تو یہ بھی مصیبت میں پریشانی میں یہ تعریف کر رہا ہے، مصیبت کے وقت تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تہجد پڑھنے والے، کہا جائے گا وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو رات کے آخری پہر میں جب سب لوگ میٹھی نیند لے رہے ہوتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ ایک بہت مختصر تعداد کھڑی ہوگی، کہا کہ تم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ تیسرے فرمایا جو غفلت کا شکار نہیں ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی مرحلے میں غافل نہیں ہوتے ہیں، ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس دن اعلان کیا جائے گا ایسے جو لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اب غفلت کا شکار نہ ہونے والے کیا مطلب؟ الذین لا تلہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کی نماز سے نہ بیع ان کو غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی بیپار، نہ کوئی دنیا کا دوسرا معاملہ، نماز سے ان کو غافل نہیں رکھتا، اللہ کی یاد سے۔ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر کوثر کے ایک معنی ہی معجزات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حوصلوں کو توڑا جا رہا ہے نا، یہ کہہ کر ان کا بیٹا ختم ہو گیا، اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، بے نسل ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا اے نبی ہم آپ کو معجزات اتنے دے رہے ہیں، یہ اس بات کی تائید ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حوصلہ رکھیے۔ پھر حضور کے معجزات ہزاروں کی شکل میں، حضور چونکہ ہر چیز کے مخلوق ہیں، حضور نباتات کے پیڑ پودوں کے مخلوق کے، پیڑ پودوں میں درختوں میں آپ کے معجزات ظاہر ہوئے، حضور جانوروں کے بھی مخلوق ہیں، جانوروں میں، اونٹوں میں، گھوڑوں میں آپ کے معجزات ظاہر ہوئے، حضور زمین کے نبی ہیں، زمین پر آپ کے معجزات ظاہر ہوئے، آسمان کے نبی ہیں، آسمان کے دامن میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، آپ کے معجزات ظاہر ہوئے، حضور کے لعاب مبارک کے معجزات ظاہر ہوئے، حضور کی دعا کے معجزات ظاہر ہوئے، بے شمار معجزات، صرف ہزاروں ہزار صفحات کی کتابیں حضور کے معجزات پر لکھی گئی ہے۔ یہ جب معجزات ظاہر ہوتے ہیں میرے نبی، اس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، جس کی تفسیر ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما من الانبیاء من نبی الا واوتی من الآیات ما آمن او امن علیہ البشر، جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کو معجزات دیے گئے، نشانیاں دی گئی، قدرت کے دلائل دیے گئے، جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے۔ وَإِنَّمَا أُوتِيتُ وَحْيًا، جو مجھے معجزہ دیا گیا ہے یہ وحی کی شکل میں ہے، قرآن کی شکل میں ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اور حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس میں غور و فکر کر کے ایمان لانے والے ایمان لاتے رہیں گے، کل قیامت کے دن سب سے بڑی تعداد میری امت کی ہوگی۔ تو سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے حضور کا، باقی سارے معجزات ان کے سامنے دوسرے درجے کے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نے کوثر آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اسی طرح کوثر کا مطلب ہے ذکر۔ اے نبی یہ کہہ رہے آپ کا ذکر، آپ کا چرچا، آپ کا نام ختم ہو جائے گا،
نہیں، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے نام کو بلند کریں گے۔ آپ دیکھیے حضور کا چرچا تو حضور کے آنے سے پہلے ہو رہا ہے، سارے انسان روحوں کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا، اس وقت یہ وعدہ کیا مجھے ایک رب مانو گے یا نہیں مانو گے، یہ وعدہ کیا۔ پھر فرشتوں کو جمع فرمایا، فرشتوں سے کہا تم کو ہم اپنے اپنے زمانے میں بھیجیں گے، آخر میں محمد رسول اللہ آئے گا، تم جب اپنے زمانے میں جاؤ گے تو اس بات کا چرچا کرنا ہم آخری نبی نہیں ہیں، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس پر ایمان لے آنا۔ یہ اس وقت حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت حضور کے چرچے ہیں، تورات میں آپ کا ذکر، انجیل میں آپ کا ذکر، زبور میں آپ کا ذکر، ہر آسمانی کتاب میں آپ کا ذکر، یہ ہم نے آپ کا چرچا بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر خیر جاری کر دیا ہے۔ اسی طرح کوثر کے معنی اے نبی، یہ بہت کم ظرف ہیں، بہت گھٹیا ہیں اخلاق کے اعتبار سے۔ کوئی بیٹے کے دشمن پر کسی کو تانا دیتا ہے، اس کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، انتہائی اخلاق کے اعتبار سے گرے ہوئے ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر دیا، اعلیٰ اخلاق دیے ہیں، آپ کو بہترین اخلاق دیے ہیں، آپ کو بہترین خوبیاں دی ہیں، اور ان خوبیوں کے ذریعے سے آپ کا چرچا تو چلتا رہے گا، ان کا ذکر مٹ جائے گا، اور اگر ان کا ذکر ہوگا بھی نہ تو برائی کے انداز سے ہوگا، اچھائی کے انداز سے کبھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا آپ اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، سارے نبیوں کی خوبیاں حضور کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی میں الگ الگ خوبی، الگ الگ کوئی امتیاز، الگ الگ وصف تھا نمایاں، الگ طرح کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر وہ خلق، وہ صفت، وہ خوبی جمع کر دی۔ چنانچہ علماء نے لکھا آپ کی ذات کے اندر آدم کی انابت، ادریس کی ہدایت، ابراہیم کی خلت و دوستی، یعقوب کا حزن، موسیٰ کا وقار و وجاہت، حضرت زکریا کا یقین، حضرت یوسف کا حسن، حضرت ایوب کا صبر، حضرت سلیمان کا تدبر، حضرت نوح کی استقامت و پامردی، حضرت اسماعیل کی اطاعت و فرما برداری، حضرت یونس کا غم، حضرت داؤد کی قوت و طاقت، حضرت لوط کی شرافت، حضرت اسحاق کی بشاشت، حضرت ہارون کی سادگی، حضرت یحییٰ کی حکمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے معجزات، دم کرتے تھے، جو ہے نابینا چنگا ہو جاتا تھا، بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا، قوم کہتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اسی کو فارسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف کا حسن، حضرت موسیٰ کا ہاتھ، وہ معجزہ یوں کر کے نکالتے تھے، روشن فیدا ہی بیضاء للناظرین ہو جاتا تھا، اور حضرت عیسیٰ کا دم پھونکتے تھے سب ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ وہ سب ہم نے آپ کے اندر رکھ دیا ہے۔ آنچ خوباں، جو خوبیاں سارے نبیوں میں الگ الگ تھی، وہ ہم نے تو تنہا داری تیری ذات کے اندر سمیٹ دی ہے، سمو دی ہے۔ تو یہ وہ خوبیاں مراد ہیں۔ اے نبی، ہم نے یہ کوثر آپ کو دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی دو کام آپ کیجئے، پھر دیکھیے آپ کا جو اچھا انجام ہے اور آپ کے دشمنوں کا جو بد انجام ہے وہ سامنے آتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلا کام آپ نماز پڑھیے۔ نماز یہ دین کا بنیادی ستون ہے، دین کا جو محل ہے اس کا اہم پلر ہے۔ یہ پلر ٹوٹ گیا تو دین کا محل ڈھہ جائے گا، اس میں نقص ہو جائے گا، اس میں کمی آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ربط کا، تعلق کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے نزدیکی کا، اللہ سے قرب کا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، پریشانیوں سے نجات کا، ہر طرح کی خوبی حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے کہا نا کہ جو مصیبت و پریشانی آتی ہے اس پر مدد اور حوصلہ کیسے پاؤ؟ ایک صبر سے اور ایک نماز سے، دو چیزوں کا ذکر کہا ہے۔ تو فصلی، نماز پڑھیے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے، اہم عبادت ہے، تمام نبیوں کی شریعتوں میں رہی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے نا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا، کعبہ کیوں تعمیر کر رہے ہیں، یا اپنی اولاد کو ہم جہاں کعبہ تھا وہاں بسا کیوں رہے ہیں؟ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، پروردگار اس لیے بسا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن میں آیا، كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،
اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت شعیب کے بارے میں آیا، قوم کہتی تھی الصلاۃ تأمرک، کہ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے بتوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں جو چاہیں وہ نہ کریں۔ تمہاری نماز تو یہ کہتی ہے سود حرام ہے اور ڈنڈی مارنا حرام ہے اور فلاں حرام ہے فلاں حرام ہے، تو یہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے۔ نماز کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آیا، فوراً بولے ہیں ماں کی گود میں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نماز کا حکم دیا ہے، والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کے تذکرے آئے نا، وہاں نماز کا ذکر ضرور آیا ہے۔ اس لیے حضور سے بھی کہا جا رہا ہے دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو باحوصلہ رہنا ہے اور کامیاب ہونا ہے، نماز پڑھیے۔ اور اس میں یہ کہا لے ربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ بھائی حضور کے اخلاص میں تو کوئی شائبہ ہی نہیں، شک و شبہ ہی نہیں، حضور تو اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے قرآن اترا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے نماز جیسی اہم عبادت ہو یا دوسری چیزیں، جو بھی کرنا ہے لے ربک، رب کے لیے کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے۔ اخلاص کے ساتھ حضور نے فرمایا ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو، فرما برداری کو اللہ کے لیے خالص کر دو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ زیادہ عمل ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، وزن نہیں رہے گا۔ عمل میں وزن جو ہوتا ہے وہ اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور ونحر، اور قربانی کیجئے۔ نحر کے اصل معنی آتے ہیں اونٹ کی گردن میں نیچے جو کھڈا سا ہوتا ہے اس جگہ خاص انداز سے مارنا تاکہ اس کی شہرک کٹ جائے اور خون بہ جائے، اونٹ کے لیے ذبح کرنے کے لیے نہر بولتے ہیں، اور اس کے بعد ہر جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہر بول دیتے ہیں، اور یوں معنی ہے قربانی کیجئے۔ تو نماز یہ بدنی عبادت ہے، بدن کی قربانی دیجئے، اور ونحر قربانی دیجئے۔ قربانی جانور ذبح کرنا ہے، جانور میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی قربانی دیجئے۔ دو چیزیں اہم ہیں اور یہ امت کے لیے بھی ضروری ہے۔ امت دو چیزوں پہ آئے گی تو دشمنوں کی جو منصوبہ سازیاں ہیں، جو پلاننگ ہے، جو سازشیں ہیں، اللہ ان کو ناکام کرے گا اور امت کو غالب کرے گا۔ ایک تو نماز کی پابند بنے امت کہ رب سے اچھا تعلق قائم ہو جائے گا، دوسرا مالی قربانی دے، دین کے جتنے بھی تقاضے ہیں اور دین کے جتنے بھی کام ہیں اس پر مال خرچ کرنے والی بنے۔ قربانی تو دینا یہ جانور کی، لیکن اس سے مراد ہے مال کی قربانی، تو مال کی قربانی دینے والی بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ اور اخیر میں تیسری آیت میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یہ اصل صورت کا جو اترنے کا سبب ہے نا، وہ جملہ کہا جا رہا ہے۔ دشمنوں نے کہا تھا محمد کے بیٹے ختم ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اب یہ اپنا پیغام چند دنوں تک چلائے گا، اس کے بعد یہ مشن ختم، محمد اس دنیا سے چلے جائیں گے، پیغام ختم۔ ان شانئک ھو الابتر، انہوں نے کہا تھا کہ ان محمدن الابتر، محمد ابتر ہے۔ ابتر کے معنی بے نسل، ابتر کے معنی بے اولاد، ابتر کے معنی محروم شخص، ابتر کے معنی دم کٹا، ابتر کے معنی ایک خبیث قسم کا جانور ہوتا، یہ سانپ ہوتا ہے، دم کٹا سانپ ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، یہ سب معنی آتے ہیں۔ یہاں بے نسل کے معنی کیجئے تو کہا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ سے دشمنی رکھنے والا، آپ کی مخالفت کرنے والا وہی دم کٹا ہے، وہی بے نام و نشان ہے، اور اسی کا ذکر ختم ہو جائے گا اور آپ کا ذکر تو چلتا رہے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں محمد کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، محمد کا نام و نشان ختم نہیں ہوگا، ان کا ہی نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ محمد کی وجہ سے تو یہ ساری کائنات کی بزم سجائی گئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا جو ہے، یہ یوں کہیے کہ دنیا ہے، اس کے اندر پھول محمد ہیں، اگر یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا بہترین آواز نکالنا، اس کا ترنم نہیں ہوگا، اور یہ دنیا کے چمن میں یہ حضور محمد مصطفیٰ پھول ہیں، اگر وہ نہ ہو تو کلیوں کا مسکرانا بھی نہ ہو،
توحید کی جو بزم ایک اللہ کہہ رہے ہیں جو میرا نام لیا جا رہا ہے اور میری توحید کی یکتائی کی صدا بلند کی جا رہی ہے نا، تو یہ بھی محمد کی وجہ سے ہے۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے۔ یہ کائنات کے اوپر جو ہم نے دنیا کے اوپر یہ خیمہ آسمان کی چھت کی شکل میں تنا رکھا ہے نا، یہ بھی محمد کے نام کی وجہ سے ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے، دنیا کی نبض جو چل رہی ہے اور دنیا کے اندر جو سانس چل رہی ہے نا، یہ سانس کی دنیا کی سانس کی گرمی وہ اسی نام سے ہے، محمد سے ہے۔ یہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ اور آگے اسی میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ کہہ رہے نام ختم ہو جائے گا، نشاں مٹ جائے گا، پیغام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا میں ایسا چرچا بلند کروں گا کہ پوری دنیا میں ہر وقت محمد کا نام لیا جائے گا۔ دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیاباں میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ چین کے شہر میں آپ کا نام بلند کیا جا رہا ہے، مراکش کے بیاباں میں لیا جا رہا ہے، جنگلوں میں لیا جا رہا ہے، کوہساروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں لیا جا رہا ہے، سمندر کے اندر لیا جا رہا ہے، موج کی آغوش میں لیا جا رہا ہے، طوفان میں لیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک لمحہ دنیا میں 24 گھنٹوں میں ایسا بتا دیجئے جہاں اللہ اکبر کی صدا نہ بلند ہو رہی ہو اور محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت کی شہادت کی گواہی نہ دی جا رہی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نام ایسا چرچا بلند کیا ہے کہ دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ حضور کو چاہنے والے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں احمد اور محمد نام رکھنے والے ہیں۔ اور ابھی آپ نے شاید سنا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ انگلینڈ میں وہ جو ریسرچ ایک سامنے آئی اس میں کہ سب سے زیادہ 2024 میں رکھا جانے والا نام انگلینڈ میں، مسلم ملک نہیں ہے، وہاں پر محمد نام ہے، سب سے لسٹ میں سب سے ٹاپ پر محمد نام ہے۔ یہ ہے ان نشانیہ کا والابتر۔ اے نبی تمہارے دشمن ختم ہو جائیں گے، بے دم ہو جائیں گے، بے دم کے ہو جائیں گے اور بے نسل ہو جائیں گے، آپ کا چرچا چلتا رہے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضور کے ایک ایک دشمن کا بڑا برا انجام ہوا، تفصیل سے میں نہیں بیان کر سکتا۔ ابو جہل کا دیکھیے، ابو لہب کا دیکھیے، امیہ بن خلف کا دیکھیے، اور نضر بن حارث کا دیکھیے، اسی طرح ابی بن خلف تھا اس کا دیکھیے، ولید بن مغیرہ کا دیکھیے، بڑا عبرتناک انجام ہوا۔ کچھ جنگ بدر میں مارے گئے، گھسیٹ کر وہاں ایک کنواں تھا پرانا اس میں ڈال دیے گئے ذلت کے انداز میں، کسی کے بدن پر پھوڑا بنا، چیچک بنی اور سڑا ہوا وہ مر گیا، قریب رشتہ دار بھی نہیں آئے، وہ آگے آئے گا تبت یدا ابی لہب میں۔ اس طرح ایک ایک دشمن کا جو انجام ہوا نا وہ برا ہوا، اور اسی کے مطابق ہوا کہ ان نشانیہ کا والابتر۔ آج کوئی ابو لہب نام رکھنے والا نہیں ہے، ابو جہل نام رکھنے والا نہیں ہے، امیہ ابن خلف نام کا ایک آدمی نہیں ملے گا۔ ان کا تذکرہ صرف اس وجہ سے لی جاتا ہے کہ حضور کے گستاخ تھے، اگر یہ نہ ہوتا تو ان کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ ان نشانیہ کا والابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ بے نشاں ہوگا، بے نام ہوگا، آپ کا نام نہیں مٹے گا۔ کسی شاعر نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ پنہاں ہر عروج میں زوال ہے۔ جو چیز بڑھ جاتی ہے نا پھر اس کو نیچے اترنا ہے، زوال ہونا ہے، اس کو پستی میں آنا ہے، لیکن محمد کا نام جب عروج پہ گیا، اوپر گیا ہے تو وہ نیچے کبھی نہیں آئے گا، ہمیشہ آپ کا نام چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، اور آپ کا ذکر چلتا رہے گا۔ علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں نا اس کے اخیر میں علامہ اقبال نے ہم کو بھی پیغام دیا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے اس صورت کے انداز میں ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا کر لیجئے، محمد کے رب سے وفا کر لیجئے، وہ نماز کی شکل میں ہوگا، مال دین کی راہ میں خرچ کرنے کی شکل میں ہوگا، تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اس امت کو بھی غالب کرے گا جیسے محمد کے نام کو غالب کیا اور آپ کے ذکر اور چرچے کو بلند کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔